بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی اپنے دوست ابراہیم بن ادہم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ لیکن توقع کے خلاف چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئے، اور جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، کیوں شفیق اتنی جلدی لوٹ آئے؟ شفیق بلخی نے جواب دیا، حضرت میں کیا عرض کروں، راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور الٹے پاؤں ہی گھر لوٹ آیا۔ ہوا یوں کہ ایک غیر آباد جگہ پہنچا، وہاں میں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک میری نظر ایک پرندے پر پڑی جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ پرندہ اپنی خوراک کیسے پاتا ہوگا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا اور اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اس نے آتے ہی وہ چیز معذور پرندے کے آگے ڈال دی اور معذور پرندے نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی۔ اس دوسرے پرندے نے اس طرح کئی پھیرے کیے، بالآخر اس معذور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا، سبحان اللہ! جب اللہ تعالیٰ اس ویران و سنسان جگہ پر ایک پرندے کا رزق اور اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا، شفیق، تمہارے اس طرح سوچنے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ تم نے آخر اس معذور پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا، جس کی زندگی دوسروں کے سہارے چل رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا بھی پیٹ پالنے کی کوشش کرتا ہے؟ حضرت شفیق بلخی نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا، ابو اسحاق، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی کونیت ہے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو نصیحتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ زندگی میں ہم دوسروں کے لیے کچھ بوجھ نہ بنیں، اور دوسری یہ کہ ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، پاکیزہ اور حلال روزی کما کر دوسروں کے لیے سہارا بنیں۔ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی تھی۔ جنید بغدادی طواف کر رہے تھے اور ان کے کانوں میں شعر پڑھ رہے تھے۔ شعروں کا سحر بڑا عجب تھا کہ میں نے تو بہت محبت کو جھٹکے دیے، بہت اپنے آپ کو بچایا، پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے گاڑ لیے۔ مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے کسی کا نہ چھوڑا، میں ایک ہی کی ہو کر رہ گئی۔ جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، او لڑکی، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی، کیا سمجھے ہو؟ میری بات کو غلط سمجھے ہو؟ مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لے کر آیا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی۔ تو وہ کہنے لگی، تم کس طرح طواف کر رہے ہو؟ تو جنید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بیت اللہ کا۔ تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگی، واہ میرے رب، تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں تو بے ہوش ہو کر گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ لڑکی جا چکی تھی۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔